شروع کرے دوشی پڑھیں، ختم کرے دوشی پڑھیں، بیچ میں دوشی پڑھیں اور گفتگو کریں تو دوشی پڑھیں، پڑھیں دوشی پڑھیں، اللہ آخر ہر کام اللہ اکبر اذان پہلے دوشی پڑھ، اذان کے بعد دوشی پڑھیں، دوشی کے لیے کوئی وقت کوئی متعین نہیں ہے، باقی جو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کون پڑھا اس کا پڑھنا فوراً جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، جو کہ پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہ ہو بس دوشی پاک ہے اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے، اور کیونکہ رحمت عالم کا ذکر ہے اس لیے کافر کو قتل کرتے وقت نہیں پڑھتے اور جانور کو ذبح کرتے وقت نہیں پڑھتے، تو باقی ہر وقت دوشی پڑھنا چاہیے اور راقی کرنا چاہیے، درمیانے پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی ظاہر داری نہیں کرے گا تو بھی قبول ہوگا، کیونکہ یہ شرم کی بجائی ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، لیکن قرآن شریف کی روشنی بتا سکتا ہوں کہ وہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے کیا کر رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا، لیکن قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں یقین ہے کہ سرکار نے دوشی بھیج رہے ہیں، اللہ ملائکۃ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ویسے گفتگو سے پہلے کلمہ شہادت اور اس کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ، من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور جس سے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اس کی اول معنی اول حالت ہمیشہ جو ہے وہ ہدایت کی ہے، یہ یاد رکھیے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کو راضی کیسے کریں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پہلے راضی ہے کہ نہیں، ہم ناراض کریں وہ تو راضی ہے، راضی نہ تو زندگی دے پھر موقع دیتا، تو وہ جو پہلی حالت ہے وہ سب خیر، اس کے بعد ہم نافرمانی سے پھر بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ اسی طرح ہدایت و گمراہی پہ بھی اگر کہ اللہ جس طرح ہدایت دیتا ہے تو اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے، حتیٰ کہ جو کافر بچوں پیدا ہوتے ہیں جہاں بھی پہلے مرض کر چکا ہوں کہ روح جو ہے وہ اقراری ہے، سب کی روحوں نے وہاں اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اور سرکار نے فرمایا ہر انسان دین فطرت پہ اسلام پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ ہیں کہ اسے دین دے دیتے ہیں، جو مذہب بھی پھر اس کے بعد بھی عقل اور شعور جو ہے جیسی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے تو اچھائی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور لیکن کوئی اپنی ضد پر اڑ رہے خود ہی مقابل آ جاتا ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے اس کا کرم ہے، بہن پہلے ہے سب کچھ، اور آخر میں وہ یہ چاہتا ہے کہ رحم کیا جائے، معاف کیا جائے، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ رحمت جو بھیک ہے وہ اس کا پیالہ توبہ ہے، رحمت بہت بڑا شہر ہے لیکن اس کا دروازہ توبہ ہے، رحمت وہ فیصلہ ہے منصف کا جو مجرم کے حق میں ہوتا ہے، جس نے جرم کیا ہے اس کے حق میں ہوتا ہے، لیکن اس کی وکالت توبہ کرے، اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے،
بندوں کے حقوق ہوتے ہیں تو وہ معاف نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھو کہ اس نے یہ کہا ہے، یعنی دونوں کو اس سے کہا کہ معافی مانگو جس سے غلطی ہوئی، اور جس کا حق رہ گیا ہے اس سے کہا معاف کرو، معاف کر دو، معاف کر دو، حضور کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، میرے بندوں کو معاف کرو۔ تو اور کیا چاہتے ہیں؟ دونوں طرف وہ یہ کہہ رہا ہے، اس طرف کہہ رہا ہے کہ معافی مانگ لو اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو، حق رہ گیا ادا کر دو، اب اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو، اور اگر در گزر کرو اس سے تو پیر ہو، سب آیات ہیں، القاضین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کرتا ہے جو غصے کو پی لیتے ہیں، وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، غصے کو پیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اور احسان کرتے ہیں۔ امام حسین کریم کا دسترخوان غلام سالن کا پیالہ لے کے آئے، ہاتھوں سے گر گیا، دامن لبریز ہو گیا، تو آپ نے جب دیکھا اتنی تقاضا تھا، مہمان بیٹھے ہیں، تو اس نے فوراً یہ آیت کا حصہ پڑھا، والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ تو غصے کو پی نے غصے کو پی لیے، اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دے، آپ فرمائیں میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام علی بخار فرمائے جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ کسی غلطی کی کیفیت ہے بتائیے، لیکن کیسے قرآن پڑھنے والے اور کیسے قرآن سننے والے تھے، آزادی مل گئی بتائیے۔ تو اللہ رحم رحم ہے، اور اسی بات کہ وہ بندوں کی تقوی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات سنتے کہ یہ خطبے میں جمعے میں ویسے بھی علماء جب بیان شروع کرتے ہیں تو شہادت بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ جس سے رہتا ہے تو ہم کیونکہ جن لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کے درمیان وہ علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی لائق گفتگو تو نہیں ہوتی، اور ضرورت اس طرح مجھے ہے اسی طرح میرے دوستوں کو بھی ہے، اور نوجوانوں کو بھی زیادہ ہے، زیادہ عمر ہو جائے تو اور زیادہ ہے، لیکن جیسے جیسے حالات اور جیسے دوست ہوتے ہیں ان کو وہ دوستوں سے بات سمجھ میں آتی، مسائل گزرتے تو عقل کی اس دنیا میں جب عقل بہت پرواز بہت اونچی بلندیوں پر پرواز کر رہی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ مذہب سے بھی چھیڑخانی کرتی رہتی ہے، اور نظریات کی سرحدوں کو بھی عبور کرتی رہتی ہے، جیسے کہ عام جنگیں ہیں، تو اس لیے آپ کو ہم کو اس بات کی بھی تیاری رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے دینی معاملے میں، مذہب کے معاملے میں عام سطح پر گفتگو کرے، قرآن حدیث کا موجود ہے، اور فقہ کی اتنی بڑی کتاب موجود، مطلب دیکھنا پڑھنا، اور اس میں اتنی جزیات اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ کسی ایک جگہ فیصلے پہ پہنچنے کے لیے سارا مطالعہ کر، لیکن ہم بھی گفتگو کرتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ اپنی شہری زندگی میں اور اپنی نجی زندگی میں آگے آ جائے گی۔ دوسری بڑی اللہ اور آج دوسری بڑی فاؤنڈیشن کے تحت صاحب تھا
داخل دوست میں حاضر ہوتا رہا ہوں لاہور 1918 شروع ہو جاتا ہے. اس سال تو آپ کو 9 محرم کو ہوا ہے، لیکن چہروں کے بعد کہتے ہیں پہلے سادات کے گھروں میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خاص قریب کا تعلق تھا تو وہ عاشورے میں اور اس کے بعد 8 دنوں تک ان کا ذکر اور ان کی فاتحہ رسالہ ثواب کرتے تھے. اپنی کوئی تقریب نہیں کرتے. بہرحال چہروں 20 سفر کو ہوتا ہے دراصل الحمدللہ ایک عرصے سے زیادہ رہا. کوشش کرنا چاہیے جو جا سکتا ہو جائے یا 9 محرم آئے. ویسے تو ہر وہ فیض دن جاری ہے، لیکن اس کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے حضرات اور ان کے بزرگوں کی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. جیسے شادی میں لوگ آتے ہیں، بارات آتی ہیں، وہ ملاقات اور وصال کا دن اللہ والوں کا جو ہے وہ ہر چیز کا کمال اس کے وصال میں ہوتا ہے. پھول ہے لیکن جو عطر تک پہنچ جائے تو اصل چیز میں عطر ہو جاتا ہے. زندگی شہادت کا مقام پالیں تو وہ اس کا وصال اپنے کمال کو پا لیتا ہے. ہر چیز کا کمال اس کے وصال میں باقی یہ جو اولیاء اللہ کا وصال ہے وہ عام موت نہیں ہے. موت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت بھی حق ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ بھی حق ہے کہ ولا تقولوا لمن فی سبیل اللہ اموات، ہرگز ان کو مردہ نہ کہنا جو میری راہ میں مرے. اللہ ہی کا کلام ہے. تو جو اللہ کی راہ میں زندگی گزار کر دنیا سے جاتے ہیں ان کا ایک اور زندگی پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرماتا ہے. تو کل وہاں گیا تھا ماشاء اللہ پروفیسر رحمت زئی صاحب اور گرمائی صاحب تقریریں تھی. میں اپنے آپ کو پہنچا دیا تھا لیکن ظاہر اکثر لگی ہوئی تھی اور تقریر کی گنجائش نہیں تھی. حالانکہ میرا دل بڑا ہو رہا کہ میں کوئی جملے بس کروں. وہ چاہے وہ بار بار مجھے خطاب بھی کرتے رہے، ہر مقرر اس طرح محبت اظہار کرتے رہے ان کے سامنے یہ کہ شریعت و طریقہ اور میں اگر 2-4 جملے بولتا تو یہ کہتا، بالکل ابتدائی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے. یا پھر بہت بڑے مقام پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مراحل پہ گفتگو ہو رہی ہے تو بس یہ یاد رکھیے گا میری بات کہ یہ الفاظ 2 ہے، حقیقت 1. شریعت ہو طریقت ہو یہ کہنے کے لیے ہے، ورنہ شریعت بھی راستہ ہے، اشارے ہے، اور طریقت بھی طریق ہے. آپ عرب شریف میں جائیں تو وہ قریب راستہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں قریب. مجھے مسجد نبوی موقع ملا تھا، 27ویں شب نماز پڑھ کے بیٹھا تھا تو وہ لوگ 29ویں شب کو نماز میں دعا مانگتے ہیں وتر میں. 27ویں شب کا اہتمام اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہمیں وہ پہلی دفعہ گیا تھا تو بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی. 27ویں شب ہے، آج قدر ہے، جاگنے کی رات ہے، دعا کی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے برابر میں ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے پاکستان سے کہا ہم دعا آپ دعا مانگیں، میں آمین کہتا ہوں. تو میں نے دعا مانگنا شروع کی، آمین ہے دعا مجھے پتہ میں کھڑا ہو گیا. پھر میں دعا مانگنا شروع کی تو پورا مسلم کا صحت کھڑا ہو گیا اور تمام دعا یہاں تک کہ پھر وہ پولیس والے ایک تو وہ جو متبر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو فوجی ہوتے یونیفارم تو وہ آ گئے. جب وہ آ رہے تھے میں نے کہا یہ
اگر ایک طرفوں کا بھی تعلق ہے تو میری دال ہوئی. تو جب میرے قریب پہنچے تو ان کا یا شیخ قریب قریب مطلب راستہ چھوڑ دیجیے، راستہ بند ہو گیا. تو اس تعلق تو شریعت طریقت الفاظ تفصیلی بیان بحث باعث راستہ ہے. اور شریعت سارے جو ہے وہ